ناظرین، پروگرام تثلیث یا توحید کے اس نئے ایپیسوڈ میں ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں۔ پچھلے ہفتے ہم نے سیکھا کہ لفظ تجسم کے کیا معنی مفہوم ہیں، مسیحیت میں اس عقیدے کی کیا اہمیت ہے اور کلام مقدس اس کے بارے میں ہمیں کیا سکھاتا ہے۔ آج کے اس ایپیسوڈ میں ہم تجسم ہی کے متعلق سے گفتگو کریں گے اور ایک بار پھر ہمارے ساتھ موجود ہیں بھائی سلیمان جان۔ بھائی سلیمان جان، ہم آپ کو اس پروگرام میں ویلکم کرتے ہیں۔ تھینک یو۔ اور گزشتہ پروگرام میں جو ہم نے ڈسکس کیا تجسم کے تعلق سے، اسی کو آج ہم کنٹینیو کریں گے۔ اور آج کے اس پروگرام میں سب سے پہلا سوال میں آپ سے کرنا چاہوں گی کہ جب ہم پچھلے پروگرام میں سیکھ رہے تھے کہ خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ جسم اختیار کر کے اس دنیا میں آئے اور ہم جو ہے بحیثیت مسیح انہیں خدا مانتے ہیں اور یقیناً وہ ہے بھی، تو ہم یہ پوچھنا چاہیں گے آپ سے کہ خدا انسان کیسے بن سکتا ہے؟ جی بہت بہت شکریہ۔ اور پہلا سوال یہ آپ نے بہت بنیادی کیا اور یہ ہم پچھلے ہفتے ڈسکس نہیں کر پائے تھے کہ اگر مسیحی یہ دعویٰ کر رہے ہیں یا کلام مقدس یہ دعویٰ کرتا ہے کہ خدا انسان بنا، مجسم کے معنی یہی ہے، جی، تو وہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک ذات جو غیر فانی ہے، جو لامحدود ہے، وہ ایک سانچے میں کس طرح ڈھل سکتی ہے، وہ کس طرح محدود ہو سکتی؟ اب اس کا جواب یہ ہے کہ ہم اس کی لاجک میں نہیں جاتے۔ اگر کلام مقدس ہمیں سکھا رہا ہے، اگر ہمارا مذہب ہمیں سکھا رہا ہے کہ خدا انسان بنا، تو ہمارے لیے یہی بہت ہے۔ اس میں منطق اگر ہم تلاش کریں گے تو پھر خدا کچھ بھی کیسے کر سکتا ہے، منطق کے طور پہ ہم کیسے پروف کریں؟ مطلب ہم منطق کے طور پہ کیسے پروف کر سکتے ہیں کہ خدا نے نیست سے دنیا بنائی، مطلب جب کچھ نہیں تھا خدا نے بنایا؟ اب یہ کون آپ پروف کریں؟ تو وہی خدا جو قادر مطلق ہے، اگر ہم اس کو واقعی میں قادر مطلق کہتے ہیں کہ وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، وہ تمام چیزوں پر قادر ہے، تو وہ واقعی میں انسان بھی بن سکتا ہے۔ وہ انسان کیا، وہ کچھ بھی بن سکتا ہے اگر وہ چاہے تو یہ اس کا سادہ جواب یہ ہے کہ کلام مقدس کی تعلیم کے مطابق خدا قادر مطلق اس حد تک ہے کہ وہ اپنے آپ کو خود محدود کر لیتا ہے۔ یعنی اس کی طاقت کی، اس کی قدرت کی حد یہ ہے کہ وہ خود اپنے آپ کو محدود کر لیتا ہے، اور وہ محدود اس نے اپنے آپ کو کیا نہیں، جیسے ہم آگے ابھی ڈسکس کریں گے۔ تجسم کا مطلب یہ نہیں کہ خدا نے اپنے آپ کو محدود کر لیا، یہ کہ وہ انسانی صورت میں، جیسے آپ کہتے ہیں، کہ وہ ظاہر ہوا۔ اور یہ وہ ہے جو مسیحی اکثریت میں مانتے ہیں۔ میں نے آپ کو پچھلے ہفتے یہ بھی بتایا تھا کہ اور آراء بھی ہیں اس کے اوپر، اور اوپینینز، اور بھی لوگ چیزیں مانتے ہیں۔ جی، تو کچھ لوگ یہ بھی مانتے ہیں کہ انٹولوجیکلی، جسے ہم کہتے ہیں نا، کہ صورت میں یا اس کی جو اپنی ذات میں خدا انسان نہیں بنا، بلکہ مسیح جو ہے وہ خدا کا ایک نمائندہ ہے۔ یعنی اس کا مسیح ہونے کے ناطے وہ اس دنیا میں خدا کا نمائندہ ہے۔ تو جیسا خدا ہے ویسا مسیح ہے اس کا۔ جی جی، تو دنیا میں جو مسیح ہے وہی خدا ہے لوگوں کے لیے یا ماننے والوں کے لیے۔ تو اس میں پھر خدا کے انسان بننے والی بات نہیں ہے، اس میں یہ کہ وہ جو خدا کی تمام تر حکمت ہے، خدا کا جو اس جہان کے لیے پلان ہے، خدا کا اس دنیا کے لیے جو خواب ہے، مسیح اسے مجسم کرتا ہے۔ اس کی بھی میں مزید تفصیل کروں گا، لیکن فی الحال یہ ہے کہ مسیحی ایمان کے مطابق یہ بالکل ممکن ہے کہ خدا انسان نہ صرف بن سکتا ہے بلکہ وہ بنا، ہمارے لیے بنا، اور وہ چلا پھرا اس دنیا میں۔ مطلب یہی خدا کی خدائی ہے کہ اس نے خدا ہونے کے باوجود بھی اپنے آپ کو محدود کر دیا کہ وہ انسان بن گیا۔ اب دیکھیں، ہم اس کو انسان بنا کے محدود کر رہے ہیں نا۔ ہاں جی، جو لوگ اس کو نہیں مانتے وہ اسے یہ کہہ کے محدود کر رہے ہیں کہ وہ انسان نہیں بنتا۔ تو محدود تو آپ کر رہے ہیں، اب آپ اس کو کیسے محدود کر رہے ہیں، اب آپ نے یہ سوچنا۔ تو پھر یہ سوال اٹھتا ہے ذہن میں کہ اگر ہم ایک طرف خداوند یسوع مسیح کو انسان مانتے ہیں تو ایک طرف ہم خداوند یسوع مسیح کو خدا مانتے ہیں، تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جناب مسیح انسان تھے یا خدا؟ جناب مسیح انسان تھے یا خدا، یہ بھی ایک ایسا سوال ہے جو اس میں سے نکلتا ہے۔ جب ہم یہ بات شروع کرتے ہیں تو پھر اس میں یہ مسائل پیدا ہو جاتے ہیں، یہ سوال کہ ٹھیک ہے، اب جو ذات، الوہیت کی ذات وہ مجسم ہو گئی، تو اب کیا وہ خدا ہے یا وہ انسان ہے، یا جیسے کچھ لوگ بولتے ہیں وہ مکسچر ہے، حلول ہے وہ۔ اور مسیحی تاریخ میں اس پر بحث رہی ہے، اور ابتدائی کلیسیا کے اندر اس پہ بڑی بڑی کاؤنسلز بیٹھی ہیں، ہمارے دین کے بزرگ علماء، بشپس اس زمانے میں بیٹھے ہیں، اور انہوں نے اس سوال کو حل کرنے کی کوشش کی ہے، اور یہ بحث کہیں نہ کہیں آج بھی جاری ہے۔ اس میں چند موٹے موٹے لفظ بولوں گا، اور میں ناظرین سے گزارش کروں گا کہ اپنے وقت میں اس پہ تحقیق کریں، انٹرنیٹ کا استعمال کریں یا کتابیں پڑھیں۔ ایک لفظ ہم استعمال کرتے ہیں، ہائپوسٹیٹک یونین۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مسیح اپنی ذات میں خدا بھی تھا، انسان بھی۔ ایک علاقہ ہے چیلسیڈون، اور مسیحی تاریخ کے حوالے سے چیلسیڈون
چیلسیڈون کا کاؤنسل ہوا تھا یہ 5ویں صدی میں تقریباً 431 عیسوی میں. آپ کو پتا ہے مسیحی دنیا میں کاؤنسلز بہت ہوئی ہیں, تاریخ میں بہت ہوئی ہیں. نکایا سب سے مشہور کاؤنسل ہے جس کا ذکر ڈین براؤن نے کیا تھا اپنی ناول میں. ایک اور کاؤنسل ہے کاؤنسل آف چیلسیڈون یا کیلسیڈون بھی اسے کہتے ہیں. تو وہاں پر اس کی کریڈ بھی بنی, چیلسیڈون کریڈ, عقیدہ. تو اس میں بات یہ واضح ہو گئی کہ 5ویں صدی کے اندر چرچ نے اس بات پر اپنا فتویٰ دیا ہے کہ مسیح اپنی ذات میں خدا بھی ہے, انسان بھی. اور یہاں پر اس کو واضح کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ حلول نہیں ہے. 50% خدا 50% انسان نہیں ہے, یا 60% خدا 40% انسان. ہم کہتے ہیں وہ بیک وقت 100% خدا 100% انسان ہے, یعنی اس میں انسان کی تمام انسانیت موجود ہے اور خدا کی تمام الوہیت اکٹھے موجود ہے. اب اس میں بھی کچھ لوگ مانگتے ہیں کہ ہم اس کی کوئی منطق دیں, لاجک دیں. اور اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں ایک اگر سرکل ہے وہ اسکوئر کیسے ہو سکتا ہے, وہ سرکل ہوگا یا اسکوئر ہوگا. اب وہ بات کر رہے ہیں 2 شیپس کی. اب اگر میں اس میں مثال کو چینج کروں, ایک سرکل ہے اس کو میں لال کر دوں, اب یہ رنگ آ گیا. ایک رنگ ہے ایک شیپ ہے, وہ ایک ساتھ رنگ بھی ہے وہ شیپ بھی ہے, وہ ریڈ سرکل ہے. اب آپ ریڈ کو بھی الگ کر سکتے ہیں اور سرکل کو بھی الگ کر سکتے ہیں. لیکن یہ مثالیں میں سمجھتا ہوں بہت ہیلپ فل نہیں ہیں. ہمیں کلام مقدس کی تعلیم پہ رہنا چاہیے اور کلیسیا کے ایمان پر رہنا چاہیے, جو ہمیں سکھاتا ہے کہ اگر کلام خدا کلمت اللہ یا پھر خدا کا بیٹا مجسم ہوا تو اس نے اپنی الوہیت کو کھویا نہیں ہے بلکہ اس نے بشریت کو اوڑھ لیا. تو اب وہ خدا اور انسان ہے مکمل طور پر. مطلب تھیولوجی میں ہم جب خداوند یسوع مسیح کی جو ہے وہ ذات کی ڈیفینیشن دیکھتے ہیں تو وہ بھی یہی ہے کہ خداوند یسوع مسیح ایک ہی وقت میں کامل انسان اور کامل خدا ہیں. تو مطلب یہ کہ ان کی ڈوئل پرسنالٹی ہے. شاید یہی وجہ ہے کہ کیونکہ انسان جو ہے وہ محدود ذہن رکھتا ہے تو اس لامحدود جو شخصیت کو جو الوہیت اور بشریت دونوں ایک ٹائم پہ رکھتی ہے تو سمجھنا تھوڑا ہمارے لیے مشکل ہے. اور ڈوئل پرسنالٹی سے زیادہ میں اس کے لیے نا یونٹی کی بات کروں گا. کہ اور مزے کی بات یہ ہے کہ ہم اس کو سمجھ سکتے ہیں اگر ہم سمجھنا چاہیں, کیونکہ انسان خود ایک یونٹی ہے. اب تمام مذاہب کے لوگ یہ مانتے ہیں کہ انسان صرف گوشت اور ہڈی نہیں ہے, اس میں روح بھی پائی جاتی ہے. بالکل. اور موجودہ سائنسز ہمیں بتاتی ہیں کہ مائنڈ ہوتا ہے ایک. تو اس سے ڈائیکوٹمی یا ٹرائیکوٹمی بھی کہتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ جسم, روح اور عقل, یا جسم اور عقل یا جسم اور روح, اس کا مرکب ہے یا اس کا اتحاد ہے. تو جب ہم اپنے لیے یہ کہہ رہے ہیں تو مسیح کے لیے آپ یہ ایکسیپشن کر لیں کہ وہ انسانیت اور الوہیت کا اتحاد. اچھا, مسیح کی جو کروسیفکشن ہوئی تھی, مصلوبیت ہوئی تھی اور ان کا مرنا, اس کے تعلق سے بھی بڑے سوالات لوگ اٹھاتے ہیں. تو جب ہم بات کر رہے تھے پچھلے پروگرام میں, مجھے یاد ہے کہ خداوند یسوع مسیح کے تجسم ہونے کا اصل مقصد یہ تھا کہ وہ اس دنیا میں آئے اور اپنے لوگوں کو جو ہے وہ گناہوں سے نجات دے. ٹھیک ہے, جب مریم کو پیغام بھی ملا تھا فرشتے کے ذریعے سے, تب بھی جو ہے وہ واضح طور پر بتایا گیا تھا کہ مسیح کے تجسم ہونے کا مقصد کیا ہوگا. تو جب ہم بات کرتے ہیں کہ یسوع مسیح نے صلیب پر جان دی, تو وہ جو صلیب پر مرنے والا تھا وہ کون تھا؟ وہ انسان تھا, وہ خدا تھا؟ ہاں, اب یہ تھوڑا اور پیچیدہ سوال ہے. اس میں اس کو تھوڑا ٹائم لوں گا جواب دینے میں, کیونکہ اس میں بہت ساری باتوں کو واضح کرنا ضروری ہے. سب سے پہلی بات اس میں یہ کہ آپ یہ دیکھیں کہ مسیحی عقائد جو ہیں, یہ میں نے پچھلے پروگرام میں بھی کہا تھا اور یہ میں اکثر کہتا ہوں کہ مسیحی عقائد جو ہیں ان کی آپ لسٹ بنائیں, خدا کے متعلق, گناہ کے متعلق, آخری جہان کے متعلق, کلام مقدس کے متعلق, جو ڈاکٹرنز جسے ہم کہتے ہیں, وہ ایسے نہیں ہے کہ کسی نے اکیلے بیٹھ کے, ایک عالم نے ایک ڈاکٹرن کو بنایا, دوسرے نے دوسرے کو. یہ سارے ڈاکٹرنز آپس میں ہم آہنگی رکھتے ہیں. تو یہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ چرچ نے جب اس بات پر فتویٰ دیا ہے کہ مسیح خدا اور انسان بیک وقت ہے, تو وہ یہ بھول گیا کہ وہ صلیب پر بھی اس نے اپنی جان دی. بلکہ میں آپ کو دلچسپ بات بتاؤں, ابتدائی کلیسیا میں جب چرچ نیا نیا بن رہا تھا تب بہت سارے فرقے ایسے تھے جو یہ کہتے تھے کہ کیونکہ مسیح خدا ہے اس لیے وہ صلیب پر نہیں مرا. اب اس میں ایبیونائٹس تھے, یہ بھی میں چاہوں گا ناظرین ان کو دیکھیں. ڈوسیٹزم ہم نے پچھلی دفعہ اس کا ذکر کیا تھا. اسے کہتے ہیں دوکائیو, جو گریک کا لفظ ہے, اور اردو کا لفظ ہے دھوکا, اس سے ملتا جلتا ہے. کہ ان کو ایسا لگتا تھا کہ کیونکہ مسیح خدا ہے تو اب وہ مکمل طور پر انسان نہیں بنا, اس نے جسم اختیار نہیں کیا, وہ خدا ہی, اور ہمیں ایسا لگ رہا ہے کہ وہ انسان بن کے پھر رہا ہے. اس لیے یہ باتیں مشہور تھیں کہ جہاں وہ پاؤں رکھتا ہے اس کے پیروں کے نشان نہیں ہوتے,
اگر وہ دھوپ میں کھڑا ہے تو اس کی پرچھائی یا اس کا سایہ زمین پر نہیں پڑتا، کیونکہ وہ مکمل طور پر انسان نہیں، اور اسی لیے وہ صلیب پر نہیں مرا۔ تو بہت سارے اعتراض کرنے والے ان گروہوں کی باتیں لے کے آتے ہیں کہ دیکھیں جی کچھ کرسچن یہ کہہ رہے ہیں، اس کی لاجک وہ نہیں سمجھتے، وہ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ وہ مرا نہیں صلیب پر کیونکہ اسے خدا مانتے تھے، لیکن کلیسیا نے کبھی بھی ان گروپس کی تعلیم کو مانا نہیں، انہیں ہمیشہ بدعت ہی کا ہے۔ تو اب آپ پھر سے میں وہی کہہ رہا ہوں کہ آپ خود سوچیں کہ ایک طرف وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ مسیح خدا ہے، دوسری طرف وہ اس کی صلیب کو بھی لے کے چل رہے ہیں، اور اگر کوئی کہہ رہا ہے کہ نہیں چلیں وہ خدا ہے تو وہ صلیب پر نہیں مرا، اور اگر وہ صلیب پر مرا ہے تو وہ خدا نہیں ہے۔ یہ دونوں تعلیمات کو کلیسیا نے رد کیا۔ تو اب میں اس کا سوال کا جواب دوں گا کہ اگر وہ خدا ہے تو وہ صلیب پر مر کیسے سکتا ہے، یا صلیب پر مرنے والا کون ہے؟ دیکھیں اس کا جو سادہ ہمارے ایمان میں، خاص طور پہ پروٹیسٹنٹ ایمان میں اس کا جواب دیا جاتا ہے کہ ہم مسیح کی بشریت اور اس کی الوہیت کو علیحدہ دیکھیں۔ وہ اتحاد تو ہے کہ مسیح ہمارے سامنے مکمل ایک شخصیت ہے، وہ خدا بھی ہے، وہ انسان بھی ہے، لیکن کچھ چیزیں وہ اپنی الوہیت میں کرتا ہے، کچھ چیزیں وہ اپنی بشریت میں کرتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر وہ خدائی کے دعوے کرتا ہے، اگر وہ مردوں کو زندہ کرتا ہے، اگر وہ آگے جہان کی باتیں کرتا ہے، یا وہ آسمانی باپ کے ساتھ ازلی رشتے کی بات کرتا ہے، تو یہ اس میں اس کی الوہیت ہمیں نظر آتی ہے۔ کچھ جگہ ہم دیکھتے ہیں مسیح کھانا کھاتا ہے، مسیحی تھک کر سو جاتا ہے، بالکل، یا تھکتا ہے تو اس کو پسینہ آتا ہے، اس کو کبھی کبھی غصہ بھی آ جاتا ہے۔ اب ہم یہ کہتے ہیں ہاں بھوک لگتی ہے، نیند آتی ہے، جذبات کا اظہار، جو ہم کہتے ہیں خدا نہیں جذبات کا اظہار کرتا، تو اس میں ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ اس کی بشریت ہے۔ تو یہ ایک ہمارے پاس ایک جواب ہے، یا ایک تعلیم ہمارے پاس جو ہے، جو عام ہے، مسیحی عام طور پہ اس کا ایسے جواب دیتے ہیں۔ بالکل۔ اگر ہم لوتھرن تھیولوجی کی طرف جائیں، مارٹن لوتھر آپ جانتی ہیں کہ 16ویں صدی کے وہ تھے ریفارمر، ٹھیک ہے، اصلاح کے بانی تھے، کلیسیا پروٹیسٹنٹ چرچ کے بانی۔ ان کی جو تعلیم ہے، اور اس کے بعد لوتھرن فرقہ جو ہے، اور اس کے جو جید علماء ہیں، چاہے وہ تھیولوجن ہو چاہے وہ فلاسفرز ہوں، وہ یہ بات کرتے ہیں کہ جو صلیب پر مرا وہ خدا ہے۔ یعنی مارٹن لوتھر خود بھی، اور ان کے جو آگے شاگرد ہیں اور ان کی تعلیم سے جو متاثر ہوئے ہیں، بہت بڑے مشہور فلاسفر ہیں جرمن مارٹن ہیگل، وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ جو صلیب پر مرنے والا تھا وہ خدا ہے۔ اب عام طور پر اس کو سمجھا جاتا ہے کہ یہ شاید تھیولوجیکلی بات ٹھیک نہیں ہے، اور دوسری قوم کے لوگ اس پہ، یا دوسرے مذاہب کے لوگ اس پہ اعتراض بھی کرتے ہیں، لیکن یہ اگر آپ گہرائی میں دیکھیں تو یہ بائبل کی تعلیم ہے۔ یعنی اس میں تجسم کا بھید ہے کہ اگر خدا انسان بنا ہے تو خدا ہے، صلیب پر بھی وہ خدا ہے۔ اگر وہ پیدائش کے وقت خدا ہے تو وہ صلیب پر بھی خدا ہے، اور صلیب پر مرنے والا خدا ہے۔ اگر آپ چاہیں گی تو میں بائبل سے بھی اس کو واضح کر سکتا ہوں۔ میں ضرور چاہوں گی کہ ضرور آپ جائیں بائبل، کیونکہ یہ ایک نئی بات ہے لوگوں کے لیے، ایک مشکل بات ہے۔ اچھا، مارٹن لوتھر کے علاوہ جو لوگ شو پہ غور سے دیکھتے ہیں، میں ان کو یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ جو آپ کے چرچ فادرز ہیں، مارٹن لوتھر سے بھی پہلے، اب میں 1000 سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں، مارٹن لوتھر ہیں آپ کے 16ویں صدی میں، یہ میں آپ کو بات بتا رہا ہوں 3 اور 4 صدی کی۔ خاص طور پہ جو ہمارے فادرز ہیں گریک ایسٹ کے، ٹھیک ہے، یعنی جو گریس میں، ایجپٹ کے اندر، مصر میں، ٹھیک ہے، ان ممالک کے جو فادرز ہیں ہمارے، وہ بھی یہ بات کرتے تھے کہ جو صلیب پر مرنے والا ہے وہ خدا ہے۔ سینٹ سیرل میرے دماغ میں آ رہے ہیں اس وقت، انہوں نے یہ بات کی تھی۔ اب میں بائبل سے ایک آیت پڑھنا چاہوں گا جو میرے خیال سے اس شو میں نے تقریباً 1 درجن دفعہ تو پڑھی ہوگی، لیکن میں دوبارہ پڑھنا چاہوں گا۔ فلپیوں کے نام پولوس رسول کا خط، اس کا 2 باب، پورا حوالہ ہے اس کا 5ویں آیت سے 11ویں آیت، لیکن میں اس کے کچھ حصے پڑھوں گا۔ اور یہاں یسوع مسیح کے بارے میں لکھا ہے، 8ویں آیت سے میں پڑھ رہا ہوں۔ مسیح انسانی شکل میں ظاہر ہو کر اس نے اپنے آپ کو پست کر دیا اور یہاں تک فرما بردار رہا کہ موت، بلکہ صلیبی موت گوارا کی۔ اب اس میں دیکھیں کہ پولوس کہہ رہا ہے کہ اس نے انسانی شکل میں اپنے آپ کو ظاہر کیا، یعنی کہیں نہ کہیں وہ اس بات کا اشارہ ضرور کرتے ہیں کہ اس سے پہلے اس کی صورت کچھ اور تھی، اور وہ اس میں لکھا ہوا بھی ہے کہ وہ خدا کے برابر تھا۔ اگر آپ 6 آیت کو پڑھیں کہ وہ خدا کی صورت پر تھا اور وہ خدا کے برابر تھا، اس کے بعد وہ انسانی صورت میں ظاہر ہوا، اور اس نے ظاہر ہو کر خدا کی فرما برداری کی اور موت، بلکہ صلیبی موت گوارا کی۔ اب وہ یہاں پہ مسیح کی موت کا ذکر آ گیا۔ اب اگلی آیت پڑھیں، 9ویں آیت۔ اسی واسطے خدا نے اسے بہت سر بلند کیا اور اسے وہ نام بخشا جو سب ناموں سے اعلیٰ ہے، تاکہ ہر ایک زبان اقرار کرے کہ یسوع مسیح ہی خداوند ہے۔ اب یہاں لکھا ہے
کہ جب تمام چیزیں پوری ہو جائیں گی تو ہر زبان اقرار کرے گی یسوع مسیح خداوند ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ وہ صلیب پر مرا. وہ لکھا ہے اسی واسطے 9ویں آیت جو شروع ہو رہی. تو سوال یہ نہیں ہے کہ اگر مسیح خدا ہے تو وہ صلیب پر کیسے مر سکتا ہے. بات یہ ہے کیونکہ وہ صلیب پر مرا اسی لیے وہ خدا ہے. اور یہ ہمارے ایمان کا جسے آپ کہتے ہیں پیراڈاکس ہے. خدا وہ ہے جو ہمارے لیے صلیب پر مرتا ہے. یہ مسیحی مذہب کا پیغام ہے. ٹھیک ہے, بائبل بھی سکھاتی ہے اور ہمارا انسانی تجربہ بھی یہی ہے کہ محبت کی سب سے بڑی معراج یہ ہوتی ہے کہ آپ کسی کے لیے جان دے دیں, اور ہم یہ حق خدا سے چھینتے ہیں. پھر ہم اپنی زندگی میں یہ بھی دیکھتے ہیں کہ لوگ مذہب کے نام پر, خدا کے نام پر اپنی جان دے دیتے ہیں. بالکل, چاہے وہ خودکش بمبار ہوں, چاہے وہ شہید ہوں, چاہے وہ ایسے لوگ ہوں جو علم دیتے ہوئے یا انسانیت کی خدمت کرتے ہوئے جان دیتے ہیں, خدا کے نام پر جان دے دیتے ہیں. یہ حق ہم نے خدا سے چھین لیا کہ خدا ہمارے لیے جان نہیں دے سکتا, اور یہ ہم نے خدا کو محدود کیا. مسیحی مذہب نے خدا کو محدود نہیں کیا. ہم یہ کہتے ہیں صلیب پر مرنے والا خدا تھا جو ہمارے لیے صلیب پر مرا. اب وہ کیسے ہوتا ہے, اس کے پیچھے بھید کیا ہے, یہ شاید ہم نہیں سمجھ سکتے, لیکن ایمان ہمارا یہی ہے کہ جو صلیب پر مرتا ہے وہ خدا ہے, اور بائبل بھی ہمیں یہی سکھاتی ہے. اچھا, جو حوالہ آپ نے پڑھا ہے یہاں پر فلپیوں اس کا 2 باب اور اس کی 7ویں آیت, جس میں لکھا ہوا ہے بلکہ اپنے آپ کو خالی کر دیا اور خادم کی صورت اختیار کی, تو اس سے بھی ذہن میں ایک سوال اٹھتا ہے کہ خدا نے, جو خداوند یسوع مسیح نے, خدا کے بیٹے نے مجسم ہونے کے بعد کیا اپنی الوہیت کو کھو دیا تھا؟ اپنی الوہیت کو, یعنی اگر وہ انسان بنا ہے, ہاں جی, اور یہاں لکھا بھی ہے کہ واقعی میں اس نے اپنے آپ کو خالی کر دیا, تو کیا اس نے اپنی الوہیت کھو دی؟ اچھا, اس کا جواب دینے سے پہلے میں لوگوں کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ جو لوگ بائبل کو پڑھ رہے ہیں, چاہے کتاب کی صورت میں یا ڈیجیٹلی, وہ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جیسے یہ والے حوالہ شروع ہوتا ہے تو اوپر ٹیکسٹ بالکل پیراگراف کی طرح آ رہا ہے, یہاں پر یہ بالکل شاعری کی طرح. ہاں جی, بالکل. اس کا مقصد یہ ہے کہ زیادہ تر علماء یہ کہتے ہیں کہ یہ ابتدائی مسیحی جو چرچ ہے اس کا گیت ہے. اچھا, یہ جو حصہ ہے, اچھا, یا ان کا ایک عقیدہ ہے. جیسے آج ہم چرچ کے دوران نکایا کا عقیدہ پڑھتے ہیں, یا رسولوں کا عقیدہ پڑھتے ہیں, یا ہم حمد و ستائش کے گیت گاتے ہیں, یہ اسی طرح کا گیت ہے, اور یہ بہت پرانا ہے, یعنی یہ 2000 سال پرانا گیت ہے. اور اگر یہ چرچ کا گیت ہے تو یہ پولس رسول نے خود نہیں لکھا, یعنی چرچ یہ گیت گا رہا تھا. اور چرچ کا شروع دن سے ایمان یہ ہے کہ مسیح خدا کی صورت پر تھا, وہ انسانی صورت میں ظاہر ہوا اور وہ صلیب پر مرا, اسی واسطے اسے وہ نام بخشا گیا جو سب ناموں سے اعلیٰ ہے. یہ تھوڑا لوگوں کو اس کو سمجھنے کی ضرورت. بہت سارے علماء نہیں بھی کہتے, ٹھیک ہے, یہ علمی بحث ہے, لیکن اگر آپ اس کو اس طرح سمجھیں تو اس میں یہ اعتراض بھی نہیں ہوتا کہ بائبل کو بدل کر مسیح کی الوہیت ڈالی گئی ہے. یہ جب بائبل نہیں بھی تھی نا تب یہ گیت گایا جا رہا تھا. اس کو لوگ ذرا نوٹ کریں. اب آپ کا سوال کہ یہاں لکھا ہے کہ اس نے اپنے آپ کو خالی کر دیا, تو خالی کرنے سے کس چیز سے خالی کیا؟ اس نے اپنی الوہیت سے اپنے آپ کو خالی کیا. دیکھیں, شروع میں نے آپ کو بتایا کہ اگر اس نے انسانیت اپنے اوپر اوڑھ لی یا وہ انسان بن گیا تو یہ کم تو کچھ نہ ہوا, یہ تو اضافہ ہوا کہ وہ خدا تو تھا, اب وہ انسان بھی ہے, یہ تو ایڈ ہو گیا. اسے ٹیکنیکل زبان میں کینوٹک تھیوری یا کینوسس بھی کہتے ہیں, خالی کر دینے کو. اور اس کا تعلق مسیح کی, جسے ہم کہتے ہیں نا شخصیت سے بھی زیادہ جو لفظ میں استعمال کرنا چاہوں گا, اس کی جو اصل ہے, ٹھیک ہے, جو اس کی جوہر ہے, یا ایک مشکل سا لفظ ہے اونٹولوجی. اونٹولوجی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اصل میں کیا ہیں. تو یہ اس کی اصل کی بات نہیں ہو رہی, یہاں پر اس کی خاکساری کی بات ہو رہی. اور اس کو بھی ہم آگے واضح کریں گے کہ اس کا مطلب کیا ہے, کہ بھید یہاں پہ خاکساری کا, کہ اگر فرض کریں کوئی اسے خدا نہیں مانتا مسیح کو, تو وہ مسیحا تو ہے نا, وہ ابن داؤد بھی ہے. یہاں پہ اس کی خاکساری کی بات ہو رہی ہے کہ وہ سب کچھ ہے, وہ بلکہ خدا کے برابر ہے, ٹھیک ہے, لیکن وہ خاکسار بنا. اس نے اپنے آپ کو پست کیا, اس نے لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو انڈیل دیا. ہم انجیل میں ایک واقعہ پڑھتے ہیں کہ اس نے اپنے شاگردوں کے پاؤں دھوئے بجائے ان سے اپنے پاؤں دھلوانے کے. اور پھر وہاں یہ کہا بھی کہ میں تو خدمت کرنے آیا ہوں. اور وہ جو خدمت کا لفظ ہے نا, ہم آج کل اس کو بڑا لائٹلی لیتے ہیں, وہ اصل میں غلامی کا لفظ ہے. یہاں بھی لکھا ہے کہ خادم کی صورت, حالانکہ جب آپ اس کو یونانی میں پڑھتے ہیں تو وہ ہے کہ غلام کی صورت اسے اختیار کی. تو یہ خالی کر دینا جو ہے نا, یہ اس کی الوہیت سے متعلق نہیں ہے. اٹ ہیز ٹو ڈو ود ہز ہیوملٹی, اس کے سرونٹ ہوڈ جسے ہم کہتے ہیں, خاکساری, اس سے. اور اسی پولس رسول کی ایک اور آیت میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں, یہ ہے کولوسیوں کا خط. کولوسیوں کا خط, اس کا 2 باب, اس کی 9ویں آیت. اور یہاں بھی وہ
یسوع مسیح کی بات کر رہے ہیں، اور یہاں وہ کہتے ہیں کہ الوہیت کی ساری معموری اسی میں مجسم ہو کر سکونت کرتی ہے. یعنی پولس رسول ہمیں سکھا رہے ہیں کہ جب مسیح مجسم بھی ہے، وہ جسم میں بھی ہے، تب بھی الوہیت کی پوری معموری، اب ساری معموری اس نے بول دی. ٹھیک ہے، اب اس کو اگر ہم گریک میں کھولنے بیٹھے نا تو ایکسیجیٹیکلی اس کا یہ مطلب ہے کہ بالکل جو خدا کے سارے ایٹریبیوٹس ہیں، جو خدا کا سارا اختیار ہے، وہ اس کے اندر جسم میں سکونت کرتا ہے. اب پھر وہی بات ہے کہ کیسے کرتا ہے وہ ہم نہیں بتا سکتے، وہ تو ہم ابھی بھی نہیں بتا سکتے کہ خدا مطلب اپنی اصل میں کیا ہے، لیکن بائبل ہمیں سکھاتی ہے. ٹھیک ہے، اب اس پہ کوئی یہ بھی اعتراض کر سکتا ہے کہ جی یہ پولوس نے کہا ہے. پولوس نے تو کہا ہے، چرچ نے اس کو قبول بھی تو کیا، اس کی کوئی وجہ ہمیں نہیں بتاتا. اور اس کی وجہ جو ہم نے شروع میں ڈسکس کی تھی وہ یہی ہے کہ مسیح کی زندگی میں ان کو کچھ ایسا نظر آیا کہ یہ انسان سے کچھ زیادہ ہے، اور اسی میں تجسم کا بھید. یہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ مسیح کی حلیمی کے تعلق سے اور اس کی عظمت کے تعلق سے، ٹائٹل بائبل جو ہے نا میرے خیال سے آپ کی اس بات کو سیکنڈ کرتی، کیونکہ جو دوسرا باب ہے اس میں ٹائٹل بائبل میں بھی یہی دیا ہوا کہ مسیح کی حلیمی. تو اچھا، میں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ جب آپ بات کر رہے ہیں کہ یہ اس مسیح کی الوہیت کے تعلق سے نہیں ہے، تو ہمارے پاس ایک اور بھی آیت ہے، میں آپ کے سامنے پڑھنا چاہوں گی اگر آپ اجازت دیں تو. یوحنا اس کا 17واں باب، اس میں خداوند یسوع مسیح، اگر ہم یہ بات کہہ رہے ہیں کہ جو فلپیوں کا حوالہ ہے وہ پولس رسول کہہ رہے ہیں، تو یہاں پر دیکھیں خداوند یسوع مسیح خود اس بات کو جب وہ دعا کرتے ہیں وہ کہتے ہیں اور اب اے باپ تو اس جلال سے جو میں نے دنیا کی پیدائش سے پیشتر تیرے ساتھ رکھتا تھا مجھے اپنے ساتھ جلالی بنا دے. تو کیا یہ آیت اس آیت کے ساتھ فلپیوں کے حوالے کے ساتھ ریلیٹ کرتی ہے؟ بالکل کرتی ہے. اور یہاں پہ میں ایک اصول لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں. وہ اصول یہ ہے کہ جیسے آپ نے بڑا اس پہ مطلب پوائنٹ آؤٹ کیا ہے کہ ٹائٹل بھی لکھا ہوا ہے اس کے اوپر، مسیح کی حلیمی. بائبل مقدس عقیدوں کی کتاب نہیں ہے، عقیدے ہم اس میں سے اخذ کرتے ہیں. بائبل مقدس 80% تو بیانی ہے، یعنی واقعات ہیں. ٹھیک ہے، خدا کے لوگوں کے، بنی اسرائیل قوم کے، خداوند یسوع مسیح کے اور دیگر مقدس شخصیات کے بارے میں ایک بیانی ہے، اور خدا کس طرح انسانی تاریخ میں لوگوں کے ساتھ انٹریکشن کرتا ہے. ٹھیک ہے، اس میں عقیدے نہیں ہیں، عقیدے ہم اس میں سے پڑھ کے اخذ کرتے ہیں، اور یہ علماء کا کام ہے. تو مقصد یہ ہوتا ہے ہر بات کرنے کے بعد بائبل اس کا ایک عملی، جسے ہم کہتے ہیں نا مورل آف دا اسٹوری، کہ اس میں سے سبق کیا آپ نے لیا. بائبل ہمیں سبق بتاتی ہے کہ مسیح مجسم ہو سکتا ہے تو آپ خاکسار کیوں نہیں ہو سکتے. ٹھیک ہے، اب یہ کہ اب آپ نے دوسرا حوالہ دیا یوحنا کی انجیل کا. اچھا، بات یہاں پہ پولوس کی نہیں ہے، یہ پولوس رسول اور یوحنا اب ہمارے لیے تو موسٹ ریسپیکٹیبل اور مقدس شخصیات ہیں. لیکن اعتراض کرنے والے کہتے ہیں کہ مسیحی جو مذہب ہے اس میں الوہیت کا جو ہے نا، تثلیث کا اور یہ انکارنیشن کا، یہ جو تصورات ہیں یہ لائے ہی یہ دونوں ہیں، پولوس اور یوحنا. بالکل، وہ کہتے ہیں باقی جگہ کیوں نہیں ہے، متی، مرکز، لوکا میں کیوں نہیں. تو یوحنا کی انجیل کے حوالے بھی کافی لوگوں کے لیے معتبر نہیں ہوتے. اب آپ کو یاد ہوگا کہ شروع کے پروگرامز میں ہم نے پولوس کے اور یوحنا کی انجیل کے حوالے اسی لیے نہیں دیے. ہم نے کہا کہ اگر آپ بالکل بیبلیکل کرٹیسزم کے اصولوں کو اپنائیں اور ان آیتوں کی طرف جائیں جو بالکل لبرل ترین علماء بھی کہتے ہیں کہ جو ارلیسٹ تھیں، اگر آپ ان پر بھی جائیں تو اب یہی ثابت ہوتا ہے کہ مسیح واز مور دین ہیومن، وہ انسان سے کچھ زیادہ تھا. اور یہ جو یوحنا کی انجیل میں مسیح کی دعا ہے کہ تو مجھے وہی جلال بخش جو میں بنائے علم سے پیشتر تیرے ساتھ رکھتا تھا، تو یہ بھی مسیح کے اٹرنل یا پری ایگزسٹنٹ، جو ہم کہتے ہیں کہ ازلی ہونے کی بات ہے، کہ وہ خود اپنی زبان سے اقرار کر رہے ہیں دعا میں کہ خدا میں تیرے ساتھ ہی تھا، میں تیری طرف سے ہی آیا ہوں، اور اب مجھے واپس بلا لے اسی جلال میں جو میں تیرے ساتھ رکھتا تھا. تو مسیح کے اپنے الفاظ بھی یہی ہیں، کلام مقدس کی تعلیم بھی یہی ہے، اور چرچ شروع سے ہی اس کو مان رہا ہے، مختلف صورتوں میں مان رہا ہے لیکن مان رہا ہے. اچھا، آپ نے بیبلیکل کرٹیسزم کی بات کی جو یوحنا اور پولوس رسول، مقدس پولوس رسول کے تعلق سے ہیں، تو اس کے علاوہ جنہیں لبرل تھیولوجنز بھی جو ہے وہ ایکسیپٹ کرتے ہیں، کوئی ایسے حوالہ جات ہیں جس سے یہ بات جو ہے وہ ثابت ہوتی ہے؟ لبرل تھیولوجنز اور ان کی بات نہیں ہے، لیکن یہ کہ یہ ایک طرح کی ایک غلط فہمی ہے کہ جو الوہیت یا تجسم یا خدا کے بیٹے ہونے کی جو بات ہے نا، یہ یوحنا کی انجیل میں ہے یا پھر پولوس رسول نے یہ انٹروڈیوس کی. ہمیں پوری بائبل میں تمام تر نئے عہد نامے میں اس کے حوالے ملتے ہیں شروع سے آخر تک. ہم نے کچھ مثالیں پہلے بھی ڈسکس کی تھی، اب میں دوبارہ سے کرتا ہوں. مثال کے طور پر، اور میں نے آپ سے ایک اور چیز بھی ذکر کیا تھا کہ جو تجسم کا تصور ہے یہ یونان سے نہیں آیا، یہ دوسرے مذاہب سے نہیں آیا جن میں افطار ہوتے ہیں،
یہ آیا ہے ہمارے پاس یہودی مذہب سے جی اولڈ ٹیسٹمنٹ سے. جی اب اولڈ ٹیسٹمنٹ میں جب آپ پڑھتے ہیں نبیوں کی کتاب, مثال کے طور پر آپ پڑھیں ملاکی جو کہ یہودی بائبل کی سب سے آخری کتاب ہے. اب اس میں ایک پیش گوئی ہے. پیش گوئی یہ ہے کہ جو مسیحی دور ہے, مسیحا کا دور ہے, جب وہ آئے گا تو اس سے پہلے ایلیا یا حضرت الیاس وہ نمودار ہوں گے اور وہ خدا کی ہیکل میں آئیں گے اور وہ جو ہے مسیح کے پیش رو بنیں گے. ٹھیک ہے. اب یہودی لوگ اس زمانے میں نہ صرف مسیحا کا انتظار کر رہے تھے بلکہ وہ ایلیا جنہیں ہم حضرت الیاس بھی کہتے ہیں جی ان کا انتظار کر رہے تھے. ٹھیک ہے. اور ایک مشہور بات بھی ہے کہ جب یہ یہودی لوگ مقدس جو ان کے دن ہوتے ہیں اس میں جب وہ کھانا کھانے بیٹھتے ہیں تو وہ ایک کرسی خالی رکھتے ہیں کہ شاید ایلیا آ کے بیٹھے گا یہاں پہ. مسیح نے کسے ایلیا کہا تھا آپ کو پتہ ہے بائبل کے اندر؟ انہوں نے یوحنا اصطباغی حضرت یحییٰ کو کہا کہ یہ شخص ہے ایلیا جس کا آپ انتظار کریں. اب مجھے بتائیں یوحنا کیا کرنے آیا تھا؟ مسیح کے لیے راہ تیار کرنے آیا تھا. تو انڈائریکٹلی مسیح کیا کہہ رہے ہیں متی کی انجیل میں, مرکز کی انجیل میں, لوکا کی انجیل میں, کہ یہ وہ ایلیا جس کا تم انتظار کر رہے ہو, یہ میری لیے راہ تیار کرنے آیا. تو مسیح اپنے آپ کو یہوہ کہہ رہے ہیں کہ میں خداوند تمہارے درمیان آ چکا ہوں. اب یہ ڈائریکٹلی انہوں نے نہیں کہا, لیکن کیونکہ لوگ واقف نہیں ہیں اس کے مفہوم سے کہ یہ کیوں ہو رہا ہے. اس کے علاوہ آپ کو پتہ ہے یوحنا اصطباغی حضرت یحییٰ ان کو جیل ہو گئی تھی اور اس کے بعد ان کا سر قلم کر دیا گیا کیونکہ انہوں نے بادشاہ وقت کے خلاف آواز اٹھائی تھی. تو جب وہ جیل میں ہوتے ہیں قید, تب وہ ایسا لگتا ہے کہ وہ مایوسی میں چلے گئے ہیں کہ یہ کیا ہوا ہے, مسیحا کے آنے سے تو یہ چیزیں ختم ہونی چاہیے. تو وہ اپنے شاگردوں کو بھیجتے ہیں کہ آپ ذرا پتہ کر کے آئیں کہ مسیحا یہی ہے, اور وہ بڑی مشہور آیت ہے کہ آنے والا تو ہی ہے یا ہم کسی اور کی راہ دیکھیں. مسیح اس کو جواب دیتے ہیں کہ جا کے یوحنا سے کہیے کہ اندھے دیکھتے ہیں, گونگے بولتے ہیں, لنگڑے توانائی پا کر چلتے پھرتے ہیں. یہ حوالہ ہے یسایہ کی کتاب سے اس کے 35ویں باب سے کہ یہ سارے کام ہو رہے ہیں. تو ان کو بول دو کہ مسیح آ چکا ہے. لیکن اگر آپ یسایہ 35واں باب پڑھیں تو اس میں سارے کام یہوہ خدا خود کرتا ہے کہ یہوہ خدا کے آنے سے اندھے دیکھتے ہیں, گونگے بولتے ہیں, لنگڑے چلتے پھرتے ہیں. اب مسیح کس کے لیے کہہ رہے ہیں؟ کیا یہ اپنے لیے رہے؟ اب اپنے منہ سے انہوں نے بولا نہیں کہ میں یہوہ خدا ہوں, لیکن کیونکہ ہمیں بائبل کا کانٹیکسٹ سے آپ کو سباق اصلی زبانیں سمجھ نہیں آتی, اس لیے ہمیں غلط فہمی ہے کہ یہ چرچ نے, پوپ نے یا پولوس رسول نے یہ باتیں بائبل میں ڈالی ہیں, حالانکہ یہ بائبل کے اندر سے بڑی نیچرلی نکلتی ہیں. اور وقت کے ساتھ ساتھ جتنا لوگوں نے آثار قدیمہ کو, اصلی زمانوں کو اور مقدس جو ہولی لینڈ کی سائٹس ہیں ان کو دیکھا ہے, یہ بات بار بار کنفرم ہوئی ہے. تو یہ مثالیں بہت ہیں. جی شکریہ, آپ نے بہت ہی ڈیٹیل سے جو ہے وہ اور بہت تیاری سے آپ آئے ہیں اور بہت ڈیٹیل سے آپ نے باتیں بیان کی ہیں. تو میں ضرور چاہوں گی کہ اسی پروگرام کو, اسی ایپیسوڈ کو ہم کنٹینیو رکھ کے اگلی ایپیسوڈ اس کے تعلق سے کریں گے. جی ناظرین, آج کے اس پروگرام میں ہم نے تجسم کے بارے میں تفصیل سے سیکھا. امید کرتے ہیں کہ آپ نے اس ایپیسوڈ سے ضرور برکت پائی ہوگی. ہمیں اور ہماری ٹیم کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. شکریہ.